خوش آمدید. آج میں آپ کی ملاقات جس مہمان سے کرانے جا رہی ہوں وہ ایک بہت اعلیٰ پائے کے فنکار ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کی ملاقات ان سے کراؤں، ایک چھوٹا سا کلپ ہے ان کی پرفارمنس کا، آئیے دیکھتے ہیں. کون ناہنجار ہے جو حاضری کے آداب سے بھی بے بہرا ہے؟ کیوں چلا آتا ہے یہ بار بار ہمارے جلال کو آزمانے؟ چٹکی ٹھیک کہہ رہی ہے، حاجی اماں تو بہت بڑی ہستی ہیں. وہ تو پردے والی بی بی ہے. ان کا ہمارا کیا میل. ہم گلی کوچوں میں ناچنے والیاں اور وہ زمین آسمان کا فرق ہے. تمہارا اوپر والا بھی تو آسمان. جی نہ صرف یہ کوئلہ بنی نہ راک کا ایک چھوٹا سا کلپ جو ٹی وی پہ ڈرامہ چلایا گیا اس کا میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے. نہ صرف یہ بلکہ بے شمار ایسے خوبصورت کردار جو کہ آپ نے پرفارم کیے، بہت ساری ایسی لاجواب قسم کی آپ کی پرفارمنسز، اور اس کو ایکنالج کیا گیا. 2003 میں آپ کو تمغہ امتیاز دیا گیا، اور اس سے پہلے بہت سارے تمغے انہیں ہماری محبت اور پیار کی صورت میں آلریڈی حاصل ہو چکے ہیں. اسٹیج سے بھی وابستہ ہیں، ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی اور بڑی اسکرین پر بھی کچھ عرصے انہوں نے کام کیا. میرے ساتھ ہیں آج سہیل احمد صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے آج وقت نکالا اور آئے ہیں. نہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹیلی ویژن کا وقت مجھے دیا. اچھا مجھے یہ بتائیے، اسٹیج، ٹی وی اور فلم، جی کون سا میڈیم؟ تینوں جو ہے انٹرسٹنگ ہے. تھیٹر جو ہے وہ لائف ہے، چونکہ وہاں پہ پرفارمنس جو ہے اس کا رزلٹ آپ کو ایٹ دا اسپاٹ مل جاتا ہے، تو اس حوالے سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے. باقی فلم اور ٹیلی ویژن کا ایک اپنا مقام ہے، وہ بھی ڈیفینیٹ. ریڈیو اپنی جگہ ہے، تو آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، کمپیئر نہیں کر سکتے. صحیح. ہم کنٹینیو کریں گے، ابھی تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے، خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جی نیوز اسٹوڈیو کی طرف. خوش آمدید. آپ اتنا کامیڈی پرفارم کرنا اور جس طرح کی آپ کی شخصیت ہے اس کے ساتھ یہ چوائس کچھ عجیب سی لگتی ہے. مطلب ہیرو کا آپ سوچتے، ہیرو آتے وہ تو چلیں کچھ فٹ ان ہوتا ہے. واہ واہ واہ، کتنی اچھی صبح کر دیا آپ، ایک دم ہیرو کہہ کے. فرا اصل میں میرا خیال ہے کہ کامیڈی نیڈ ہے یہاں کی جو ویورز ہیں ان کی، ورنہ کامیڈی میں نے کم کی ہے، اتنی نہیں کی. یا یہ کہہ لیں کہ تھیٹر کامیڈی کی وجہ سے ہی پاپولر ہے زیادہ، اور وہاں پہ میں نے کامیڈی کی ہے. ٹیلی ویژن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میرے سیریس رول ہی زیادہ ہیں. لیکن آپ کو جانا ہمیشہ اس طرح سے جاتا ہے، فیل کیسے ہوتا ہے ایز این آرٹسٹ؟ اچھا فیل ہوتا ہے، چونکہ یہاں پہ ہم خوشیاں ڈھونڈنے والے ہیں لوگ، اور وہ کم ہی ملتی ہیں. اس لیے اس حوالے سے اچھا بھی لگتا ہے لوگوں کو خوش کرنا، اور لوگوں کو خوش دیکھ کے اپنے حوالے سے، اپنی وجہ سے خوش دیکھ کے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. مگر ایز کامیڈین میں نے کم کام کیا ہے ٹیلی ویژن پہ. تھیٹر پہ کامیڈی کی ہے، اور کامیڈی کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ نے وہ دوسری بات کی کہ ہیرو کرنا چاہیے یا یہ وہ، کامیڈی کے حوالے سے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ شاید تھیٹر میں زیادہ لوگ اس طرح کے ہیں، ایسے ہیں جس سے یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ کامیڈی کے لیے چہرہ جو ہے وہ بھی کامیڈی سا ہی ہونا چاہیے. جبکہ دنیا پہ جو پاپولر کامیڈین ہوئے ہیں ان میں ایسے میرے جیسے خوبصورت لوگ ہی تھے. تو منور ظریف صاحب جو ہیں وہ ہند و پاک میں کامیڈی کے حوالے سے نمبر 1 آدمی جانا جاتا ہے. وہ ادھر کے لوگ بھی مانتے ہیں اور ادھر کے بھی. تو وہ خوبصورت آدمی تھے، ہیرو آدمی تھے. ایون دلیپ کمار جو ہیں وہاں کے ہیرو بہت بڑے، ان کو میرا خیال ہے، میرا نالج یہ ہے کہ ان کو
زیادہ ایوارڈز جو ہیں وہ کامیڈی فلموں کے ملے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے کامیڈی پرفارم کیا ہوا. صحیح. اچھا یہ آپ نے فیل کا تو بتا دیا کہ کیسا فیل ہوتا ہے. یہ کہ کوئی خود سے چوائس کیا تھا کہ تھیٹر پہ میں نے کامیڈی پرفارم کرنا ہے, ٹیلی ویژن پہ سیریس ایکٹنگ کروں گا, یہ 2 ٹریٹس آپ نے جان بوجھ کے ساتھ چلائے؟ یہ اس حوالے سے بھی میں نے شروع جو کیا تھا تھیٹر جب, تو اس وقت چند ڈرامے میں نے سیریس رول کیے تھے, تو دیکھا یہ تھیٹر کے اوپر کہ زیادہ رسپانس جو ہے وہ کامیڈین کو مل رہا ہے, یا کامیڈی پارٹ جو ہے ان کو مل رہا ہے رسپانس, تو اس وجہ سے تھوڑا سا رجحان اس طرف ہوا اور وہ ہو گئی مجھ سے. اچھا یہ ہو جاتی ہے کیا اتنی آرام؟ یہ ہو جاتی ہے, یہ کر نہیں سکتا آدمی, یہ ہو جاتی ہے. اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کریشن ہے نا جی, جگت یا ایک لافٹر میکنگ جو ہے وہ میرا خیال ہے کریشن ہی ہے. وہ کریشن جو ہے وہ خدا کا کام ہے صرف. اس میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ از دس ٹائمنگ تو انتہائی اہم کام ہے اس میں. سینس آف ہیومر بھی بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. اس کے علاوہ جو لوگ یہاں پہ ہیں نا جی, ہم لوگ چونکہ سارا دن جو ہے میکسیمم لوگ ٹینس گزارتے ہیں بجٹ کے حوالے سے, اور اپنی ٹائم پرابلمز, بڑا عجیب سا ڈے گزرتا ہے ہمارا. اس میں جب ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو اس میں ہمیں کامیڈی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کامیڈی اور ولگرزم اور پھر اس کے بعد جو باقی معاملات تھیٹر کے ساتھ منسوب ہو گئے, ہاں یہ بہت ہی ایک سینسیٹیو سا معاملہ بن گیا ہوا ہے. اس میں کامیڈی جو ہے یہ بڑی ہی باریک سی لائن ہے اس کے درمیان, ولگیرٹی اور کامیڈی کے درمیان, اسے پار نہیں کرنا چاہیے میرا خیال ہے. اور پھر جو ہے نا جی, نشہ اس لیے برا ہے کہ آدمی ہوش میں نہیں رہتا. جو کاز ہے ہمارے مذہب میں نشے کی پابندی یا ممانعت جو ہے, وہ کاز اس کی یہی ہے کہ اس میں آدمی ہوش میں نہیں رہتا. پبلک کا رسپانس جو ہے, یہ میرا خیال ہے, میرا ذاتی تجربہ ہے, تجربہ تو نہیں کہہ سکتے چونکہ دوسرے نشے میں نے کیے نہیں ہیں. یہ نشہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. رسپانس جو مل رہا ہوتا ہے یا اپریسیشن جو ہے, یہ بہت بڑا نشہ ہے. اس میں انسان کو اپنے آپ کو قابو رکھنا میرا خیال ہے سب سے مشکل اور بہترین آرٹ جو ہے وہ یہی ہے تھیٹر کے آدمی کے لیے. چونکہ تھیٹر لائیو ہو رہا ہے اور اس میں آپ اس وقت تو اس کو سینسر نہیں کر سکتے, کاٹ نہیں سکتے اس شاٹ کو یا اس سیکشن کو یا اس ڈائلاگ کو, ایسا تو ہو نہیں سکتا, پردہ اٹھ گیا ہوتا ہے. تو اس میں اپنے آپ کو قابو رکھنا, پبلک تو رسپانس دے رہی ہوتی ہے اور پبلک کا جو رسپانس ہے وہ چاہ بھی رہا ہوتا ہے ایکٹر, تو اس میں یہ پٹری سے اتر جانا, یوں ہی کہہ لیں کہ دروازے کی طرف سے جا کے کوئی چیز باہر سے اٹھا کے لانا اور ایک دم دیوار سے چھلانگ لگا دینا اس چیز کو اٹھانے کے لیے, یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے اس حوالے سے میں کہوں گا کہ دروازے کی طرف سے ہی جانا چاہیے اٹھانے کے لیے. اس میں وہ جو ہے دیوار پھلانگ کے جلدی فٹافٹ وہ لافٹر اٹھانا. یا آپ کو یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے جو آپ نے دوبارہ سے فیملی ڈراماز, کچھ لوگوں کی ٹیم بنائی, بڑے لوگوں کو موٹیویٹ کیا, واپس لے کے آئے. کریڈٹ مجھے نہیں جاتا, میں اپنے آپ کو وہ کریڈٹ نہیں دیتا, بلکہ میں بھی اس میں فلاپ ہوں. اس میں کچھ تھوڑا سا انشاءاللہ ہو رہا ہے اور ہوگا بھی. اس حوالے سے ہماری جو آرٹس کونسلز ہیں یا جو اس ڈپارٹمنٹ سے ہمارے جو دوسرے حکام بالا جو وابستہ ہیں یا جن کے انڈر ہے یہ, وہ کوشش شروع بھی کی ہے انہوں نے کچھ, مگر اور کرنی چاہیے, پلان کچھ کرنا چاہیے. ثقافت کلچر جو ہے وہ میرے اپنی جو آبزرویشن ہے اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. سب سے زیادہ کوئی جو ہے نا جی ڈپارٹمنٹ اتنا اہم نہیں ہے, ہوم منسٹری یا فارن منسٹری یا پاور منسٹری, کوئی بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کلچر ہے. کلچر بہت اہم ہے. یہاں ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ جو کلچر میں جو سب سے اہم شعبہ ہے ہمارا کلچر, ہم ثقافت جو ہے وہ آباء و اجداد کی روایات کو کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنی آباء و اجداد کی جو ہماری روایات ہیں اس کا نام ثقافت ہے. اس کی تھوڑی سی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے.
تھی بھی اور ہے بھی. ہاں جی, بڑی خوبصورت روایات. ابھی دیکھیں نا منسٹریوں میں سب سے جو غیر اہم منسٹری سمجھی جاتی ہے وہ ثقافت کی سمجھی جاتی ہے, اور اس کی کوئی پلاننگ کی نہیں آج تک. ایک انتہائی دکھ والی بات ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے سے لے کے آج تک, جب سے یہ وجود میں آیا ہے, کبھی کسی پارلیمنٹ میں, کسی ہاؤس میں, کسی کابینہ میں آج تک ثقافت ڈسکس نہیں ہوئی. کبھی بھی نہیں آپ دیکھتے. جیسے آپ دیکھتے ہیں جی اخباروں میں خبر آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں حوالے سے کابینہ جو ہے وہ ڈسکس کر رہی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایکٹرز یا اس طرح کے سارے لوگ جو ہیں بہت سارے ملکوں میں وہ لوگ آئے ہیں سیاست میں, انہوں نے ایکٹیو پارٹ لیا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, مگر جو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ صرف سیاست دان ہی نہیں, بیوروکریسی کو بھی اس حوالے سے, بلکہ جو ایک معزز شہری ہیں ہر شہر میں, ان کو بھی اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے, ضرور پلان کرنا چاہیے کہ ہماری ثقافت کیا تھی, ہم نے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے, اور اس کو اگلی جو جنریشن ہے اس کے ساتھ انٹروڈیوس کیسے کروانا. کلچرل ڈانسز کے نام پہ شروع ہوئے ڈانسز. ہاں جی, ہاں جی. اور وہاں سے وہ سلسلہ بڑھتے وہ پتہ نہیں کون سے کلچر کا ڈانس ہے وہ. اس حوالے سے میں جو شروع میں جو رونا روتا تھا, اور اب بھی روتا ہوں یہی رونا, کہ ہمارا جو جتنے بھی پرفارمنگ آرٹس کے ہیں نا جی شعبے, ہمارے میڈیم جو ہے, فلم, سٹیج, تھیٹر اور ریڈیو اور یہ دوسرا ٹیلی ویژن, اس میں ہمارا سب سے اس وقت جو اٹریکٹیو ہے میڈیم وہ تھیٹر ہے. ٹیلی ویژن بھی تھا, مگر ٹیلی ویژن کا بھی ہم نے اسی طرح ناس مار دیا کہ ہم دوسرے ٹیلی ویژن سیٹ کی طرف بھاگ گئے, جبکہ ہمارا اپنا بڑا مضبوط تھا اور انتہائی خوبصورت تھا, اور مانا جاتا تھا. جتنی بھی اردو لینگویج کے انڈرسٹینڈ کرنے والی کنٹریز ہیں اس میں مانا جاتا تھا, ہمارا ٹیلی ویژن مانا جاتا تھا. اس کو بھی ہم نے دوسروں کو اڈاپٹ کرنے کے چکر میں خراب کر لیا ہے. اسی حوالے سے تھیٹر تھا. تھیٹر میں بھی میرا خیال یہ تھا کہ ہمارے پاس جو ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہم رچ ہیں, وہ کامیڈی تھی. کامیڈی ہمارے اردو یا پنجابی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنے والے, جگت نہیں, اس میں ایکشن بھی ہو سکتا ہے, اس میں پرفارمنس کسی حوالے سے ایکسپریشنز بھی ہو سکتے ہیں فیس کے. کامیڈی ہر حوالے سے ہماری بڑی رچ تھی. ایکشن کامیڈی میں رنگیلا صاحب جیسا کوئی نہیں تھا, جگت اور ایکشن میں منور ظریف صاحب جیسا کوئی نہیں تھا, ظریف صاحب جیسا کوئی نہیں تھا, علی اجاز صاحب, بے شمار لوگ, ننا صاحب, ایون خالد سلیم موٹا صاحب, اور اس طرح کے جو ہمارے آرٹسٹ تھے جو سپورٹنگ رول میں آتے تھے, وہ بھی بے شمار پاپولر اور بڑے پسند کیے جاتے تھے. اس کے بعد تھیٹر میں ہم معین اختر, عمر شریف صاحب, سب کو, امان اللہ صاحب, پنجاب ہمارے میں بہت بڑا نام, بے شمار لوگ تھے. ایک لمبی لائن تھی, لمبی لائن. تو ہم لوگ کامیڈی میں بڑے رچ تھے, بہت رچ تھے. ہم نے اس کی امپورٹنس کو سمجھا نہیں ہے, ہم نے اس کی جو اہمیت, اور وہ ہمارے پاس ایک ایسا وائپن تھا اور ہے ابھی تک, مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کو زنگ لگ گیا اب, اور وہ بیکار ہو جائے. سوری میں بات کاٹ رہی ہوں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ سینس آف ہیومر ریفائنڈ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ فائن ہو, جب آپ ریفائنڈ ایجوکیشن ہو, ایکسپوئر ہو, آپ کو یہ تو تمیز ہو کہ یہ بات گندی ہے, یہ بات ولگر ہے, یہ بات نہیں کرنے والی ہے. میں پھر وہی کہوں گا کہ جب آرٹسٹ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے نا, جس پلیٹ فارم کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور سامنے پبلک ہوتی ہے, تو جس طرح کی پبلک ہوتی ہے نشے میں دھت ہوتا ہے. نہیں, پبلک دیکھیں, پبلک ہر طرح کی ہے یہاں پہ. پبلک کی جو ایوریج آپ اس طرح کی ولگیرٹی کو پسند کرنے والی ہے وہ بہت تھوڑی ہے. اللہ کی رحمت سے دوسرے کنٹری سے ہمارے ملک میں بڑے اچھے لوگ ہیں اس حوالے سے. اس ولگیرٹی کو ناپسند کرنے والے بہت لوگ ہیں, اور پسند کرنے والے بڑے کم ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ کا بڑا ویسے حوصلہ ہے. آپ نے جو فیملی پلیس کا وہ ڈالا, اس میں آپ خود بتا رہے ہیں لوگ اس طرح نہیں آتے. نہیں, میں عرض کرتا ہوں لوگ کیسے آتے ہیں. ابھی میں یہ آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ 1.25 کروڑ کی یا 1 کروڑ کی آبادی ہے لاہور کی. لاہور کی ایک شہر کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ اگر 5 تھیٹر ہیں تو 5 تھیٹر جو ہیں وہ میکسیمم 500 سیٹ کے تھیٹر ہیں. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ اگر ڈیلی 5 کے 5 وہ ہاؤس پیک ہوتا ہے, فل ہوتا ہے,
تو اس میں 2,500 بندہ بیٹھتا ہے. 1.25 کروڑ آبادی میں 2,500 1 کلو دال میں اتنے روڑ تو ہوتے ہی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر جو باقی لوگ ہیں 2,500 لوگ جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. ہم نے 1.25 کروڑ آبادی کو اگنور کیا ہوا ہے. وہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں ہنسایا جائے, ہمیں انٹرٹین کیا جائے, ہمیں خوش کیا جائے, ہمیں ریلیکس کیا جائے. وہ صرف پبلک بدل گئی ہے, وہ لوگ گھروں میں داخل ہو گئے ہیں, اندر سے انہوں نے کنڈیاں لگا لی ہیں, بھاگ جاؤ تھیٹر آ گیا ہے, اندر بھاگ جاؤ. اب جو لوگ 2,500 آ رہے ہیں وہ کسی اور جگہ جاتے تھے, وہ ادھر آنا شروع ہو گئے. صحیح, اب سمجھ گئے. اب اس میں ہم لوگ ان جو گھروں میں بند لوگ ہیں ان کو باہر لانے کا بالکل نہیں سوچ رہے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ لوگ اب پسند ہی یہ کرتے ہیں. بھائی کیسے پسند کرتے ہیں؟ جب یہ نہیں ہوتا تھا تو میں اس وقت کا یہاں کام کر رہا ہوں, میں نے وہ تھیٹر دیکھا ہوا ہے کہ اور کیا ہوا ہے کہ 1,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے ہر 3, اس وقت بھی 3-4 تھیٹر تھے. الحمراء کے دونوں حال تھے, اوپن ایئر تھیٹر تھا, ہوٹل تھے 2-3 جن میں پرائیویٹ تھیٹر تھے جن میں ڈرامہ ہوتا تھا. اصل میں ہوا یہ کہ فلم انڈسٹری بالکل ہماری ختم ہو گئی, بالکل ہی بیٹھ گئی. اس کا بھی جو میں کاز سمجھتا ہوں وہ بجٹ ہمارا بہت تھوڑا ہے, ہمارا سرکٹ بہت تھوڑا ہے. فلم انڈسٹری کے بند ہونے کے بعد اب جتنے کا شو فلم انڈسٹری میں فلم کا لگ رہا تھا سینما ہالوں میں, وہ تو جو گیٹ کیپر اور ایک بکنگ کلرک ہوتا ہے اس کی بھی تنخواہ نہیں نکال رہا تھا. بڑے ہی انتہائی معزز لوگوں نے اپنے وہ جو جتنے بھی ہال تھے, سینما ہال تھے, ان کو ان کی سکرین اتاری, ادھر پھٹے وٹے لگائے اور ادھر 2-3-4 ناچنے والی خواتین اکٹھی کی, اور ساتھ جو 4-5 باہر بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی ڈی جی خان سے آیا ہوا, کوئی چکوال سے آیا ہوا, کوئی پمبے چگیاں سے آیا ہوا, شوقین حضرات کے کیسے اندر جائیں, ان کو پکڑا کے آ جاؤ بھائی اندر آ جاؤ, آؤ آپ کو ڈرامہ کراتے ہیں. نہ ان کو کوئی ایجوکیٹ کیا, نہ کوئی ٹرین کیا. وہ لوگ بیٹھ کے مطلب یوں کہہ لیجئے کہ قالین بنانے والی فیکٹریوں میں بوریاں سینے والے گھسا دیے. تو اس کا قالین کا رزلٹ جو ہے وہ برا ہی ہوگا, اچھا نہیں ہوگا. ایجوکیٹ کر کے ٹرین کر کے ان کو لانا چاہیے تھا. 3 سال کے بعد میں الحمراء کے اندر گھسا تھا, تو اس وقت میں کسی کے آگے سے بھی گزرتا تھا تو میرے ذہن میں ہی ہوتا تھا کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے, یہ پھر باہر نکال دیں گے. 3 سال کے بعد تو انہوں نے اندر آنے دیا ہے. تو وہ اس میں پھر سینئر کے سامنے سے گزرنا, پلیٹ فارم کے اوپر جانا یا پبلک کے آگے جانا تو بہت دور کی بات ہے. پھر اس کے آگے سے گزرنے کے مینرزم بھی ڈھونڈتے پھرتے تھے اور سیکھتے پھرتے تھے. اچھا, پھر 3 سال آپ نے اسٹرگل میں گزارے, یہ کس طرح کی اسٹرگل تھی اور اس فیز میں کیا حوصلہ اور کیسے ذہن میں؟ ٹیلی ویژن میں بھی ایسے ہی تھا. میں نے ٹیلی ویژن شروع میں گیا تھا جب, تو ٹیلی ویژن جو لاہور سینٹر ہے اس کے سامنے لوگ بہت بڑے ایکٹرز کو میں نے گیٹ کے باہر کھڑے دیکھا ہے, صرف پاس کے انتظار میں. وہ گیٹ پاس جو ہوتا ہے اس کے انتظار میں کھڑے دیکھا ہے. اور کوئی کسی کو کہہ رہا ہے یا وہ ریسیپشن والے کو کہہ رہا ہے کہ یار اندر بتاؤ ٹھاکر صاحب کو یا خاور صاحب کو یا صاحب کو, میرا لسٹ میں نام نہیں ہے, میرا نام تو بھیجے, ان کو کہیں. اب وہ اندر سے نام آئے گا لسٹ میں اور پھر اس کو وہ پاس پہ گیٹ پاس پہ اتار کے دیا جائے گا, پھر انٹری ہوگی. اس سے پہلے ہو نہیں سکتی انٹری. تو پھر وہ جب سکرپٹ مل جاتا تھا تو 5 دن ریہرسل اور 1 منٹ لیٹ نہ آنا, کہ بہت سے بندے پیچھے کیو میں لگے ہوئے ہیں. نہیں آیا, ہٹو پیچھے ہٹو, دوسرا آ جاؤ. نہیں آیا تو ہٹو, تیسرا آ جاؤ, چوتھا آ جاؤ, 5. ایک لمبا کیو تھا کام لینے کے لیے اور ڈرامہ کرنے کے لیے. اب بے شمار چینلز ہیں. میں خود جا کے اب کیمرے کے سامنے سکرپٹ پکڑتا ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے. میں نے کوئی گیٹ اپ نہیں سوچا ہوا, میں نے اس طرح بیٹھ کے پروڈیوسر کے ساتھ, میک اپ آرٹسٹ کے ساتھ کوئی ڈسکشن نہیں کی ہوئی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے, مجھے تو اپنے گیٹ اپ کا ہی نہیں پتا ہے. تو میں نے کیا پرفارم کرنا ہے. اسی وقت اس نے گم لگا کے کوئی بڑی سی مونچھ پکڑ کے منہ پہ ٹھوک دی اور میں شروع ہو گیا. میرا وہ ٹیمپرامنٹ, میری وہ فیلنگز ہی نہیں بن سکتی جو اس کریکٹر کی ڈیمانڈ ہے. اسی طرح بالکل سٹیج کے اوپر باہر کھڑے لڑکوں کو سٹیج پہ چڑھا دیا, وہ اسی طرح کریں گے. اب اس پہ دکھ والی بات یہ ہے کہ چور چوری بھی کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جائز ہے. سینہ زوری بھی ساتھ ساتھ, یہ جائز ہے. یہ زیادہ دکھ والی بات ہے. چوری تو ہوتی ہے, چور منع ہو سکتا ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے, ریسورسفلنس کی تھوڑی سی بات اگر وہ اس کو یہی سمجھتے رہے
کہ یہ ہے غلط. ریسورسفلنس کی تھوڑی سی بات کریں گے. پچھلے دنوں ایک واقعہ تھوڑا سا مجھے کام پڑا کسی ادارے میں, نام نہیں لوں گی, وہاں پہ گئے, میرے ساتھ ایک خاتون تھی جو اسی طرح کی ایکٹیویٹیز میں تھی, اینڈ شی واز ناٹ نون, مجھے پھر بھی ایک آدھ کوئی بندہ جانتا ہی ہے, اور وہاں پر مرحلہ یہ درپیش تھا کہ فلاں افسر کے پاس یہ کام ہے, انہیں اب کہنا پڑے گا کہ یہ کام جو ہے نا یہ تھوڑا سا جلدی کروا دیں اگر آپ نے جلدی کروانا ہے تو. آپ یقین کریں مجھے ابھی وہ کہہ ہی رہے تھے کہ وہ خاتون نے کہا نو پرابلم, ان سے کام ہے جی یہ کام ہے, یہ کام کر دیں, اور 1 منٹ کے اندر وہ کام ہو گیا. یہ ریسورسفلنس ان لوگوں کی جو کہ اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, اس پہ کیا کمنٹ کریں گے, خاص طور پر سٹیج پر جو خواتین پرفارم کر رہی ہوتی ہیں, کتنے کام, کتنے ایکٹ پاس ہوئے, کتنا روکنے کی کوششیں, وہ سب کیسے فلاپ ہو جاتے ہیں, کیسے ناکام ہو جاتے ہیں, کیوں پیرالائز ہو جاتے ہیں. ایک ہمارے گورنر صاحب تھے, ان کے متعلق یہ مشہور تھا کہ ان کے پاس کوئی کام جاتا تھا, نہیں میرا یہ کام پھنس گیا یا یہ کام کرے, تو وہ کہتے تھے دعا کریں. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ دعا کریں. چلیں آپ کی دعا کے ساتھ ہی ہم کمرشل بریک لیتے ہیں اور پھر ریزیوم کریں گے.